بزرگان محترم، ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ بتانا تو یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہم جمعہ کے دن تلاوت کرتے ہیں، تو کیوں جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ کائنات کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ دکان سے ملے گا؟ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے لکھا ہے کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ کون مراد ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک شمع ہے، حضرت نے اجالا کیا 40 برس تک غاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے یہ کرتے تھے کہ غار میں تشریف لے جاتے تھے، غار ہرا میں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے شریعت میں اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسباب کو اختیار نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بھی اسباب اختیار کروائے۔ اسی لیے ہمارے بعض حضرات دعوت و تبلیغ میں جو لگے ہیں، بعض مرتبہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے اسباب کی نفی ہوتی ہے۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف بات ہے، یاد رکھنا۔ وہ خاص لوگوں کے مقامات ہوتے ہیں، وہ اخص الخواص ہوتے ہیں، اس لیے جذبات میں آ کر ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ امام ہو مسجد کا، چاہے وہ مکتب اور جامعہ کا مدرس ہو، چاہے خانقاہ کا شیخ ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہو، چاہے عام مسلمان ہو، لیکن اللہ رب العزت نے کیا ہے، ہمارے لیے ایک دائرہ فکس کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسے واقعات بھی ہے، صدیق اکبر سب کچھ لے آئے، ایک موقع پر پوچھا کیا چھوڑا، تو کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ وہ ان کی بیٹی بھی ویسی تھی، ہماری اولاد تو گھر میں ہے تو اس کو ہے، بلکہ اولاد کیا، ہمیں گھر میں چیزیں موجود ہو تو اللہ پہ یقین نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ کیا تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ صدیق اکبر سب کچھ لے کے چلے گئے۔ دادا جان نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا باپ، تمہارے والد تمہارے اور ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے بھی گئے کہ نہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ابو قحافہ، تو وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وقت نظر نہیں آتا تھا آنکھوں سے۔ تو دیکھیے ذکاوت، ذہانت، کیا کیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ چند پتھر اور ڈھیلے وہ اکٹھے کیے، اور کیا اس پہ ان کا ہاتھ، کہ دیکھیے دادا جان آپ ہاتھ پھرائے اس کے اوپر، والد مکرم کیا ہے، یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے کر آئے؟ آدھا لے کر آئے، آدھا چھوڑ کر آئے۔ تو خاص واقعات ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسباب اختیار کروایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نبی نے یہ کیا تھا میں بھی کروں۔ جب آسمانوں کا سفر ہوا، معراج، حضور کہاں سے چلے ہیں؟ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ مکرمہ سے، ہے نا؟ کس کے مکان سے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے مکان سے یہ شروع ہوا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے ہیں، یہاں سے سیدھے پہنچے، پہلا اسٹیشن کہاں تھا؟ جنکشن
بیت المقدس. ہاں. اور جو سواری تھی وہ کیسی تھی؟ اتنی تیز کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی تو ایک قدم یہاں ہے دوسرا وہاں پڑتا تھا. اچھا اس کی نظر بھی میری اور آپ کی طرح نہیں، چونکہ وہ جنتی سواری تھی. براق. براق کس سے نکلا ہے؟ برق. برق عربی میں برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو. اور کیسی بجلی؟ آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک میں تو کم بجلیاں کڑکتی ہے، دھڑاکے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس ملک میں گھروں میں بہت دھڑاکے ہوتے ہیں. اس ملک میں گھروں میں بہت دھڑاکے ہوتے ہیں، بجلیاں بہت چمکتی ہے، کڑکتی ہے، اس لیے آسمان میں کم ہوتی ہے. اور ہمارے انڈیا میں بھائی احمد کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں آسمان میں. کہ موسم باراں میں ذاکر بھائی کیا ہے کہ وہ بجلیاں کڑکتی ہے. بارش جب ہوتا ہے تو اسماعیل بھائی بجلی کڑکی اور کیسے؟ یوں پلک جھپکنے میں کڑکی اور ختم. ہاں ویسے انڈیا میں دونوں کڑکی، آسمان سے بجلی کڑکی اور جیب میں یہاں کڑکی ہیں. تو دو کڑکی انڈیا میں بھی ہے. تو بہرحال کیا ہے بھائی عرش، وہ اوپر سے کیا ہوتی تھی فرش پہ، ہاں وہ آئی وہ بجلی کڑکی، آنن فانن میں نورانی بھائی کیا ہے وہ نور ختم ہو جاتا تھا. تو یہ ہے برق، بجلی. براق بھی سعید بھائی اسی سے ہے کہ جنتی سواری، جنتی جانور چودھری صاحب کہ ایک پاؤں یہاں ہے تو دوسرا پاؤں اس کا کہاں ہوتا تھا؟ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی. پہلا حافظ یوسف صاحب دنیا میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی اتنی تیز سواری ہوتی ہے. آج دیکھیے ہیں ہاں کیسے کیسے ہوائی جہاز انہوں نے بنا دیے، کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ بنا دی. آج سے 500 سال پہلے کا کوئی بوڑھا زمین سے اٹھ کر آ جائے اور اس کو یہ بتاؤ کہ ہمارے سعید بھائی جو ہیں صبح انڈیا تھے اور شام جو ہیں انہوں نے یو کے میں کی، تو وہ مانے گا؟ ہیں اشوک بھائی؟ وہ نہیں مانے گا وہ کہ یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ دیکھا نہیں تھا. اس وقت تو بیل گاڑی تھی. لاجپور سے احمد بھائی کے شہر سورت پہنچنا ہو تو صبح سے شام ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے وہ بیل گاڑی میں کیا ہے وہ جایا کرتے، ان کو سمجھ نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا. مفہوم یہ ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں کرے گا اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ، جب تک جو معجزات اللہ رب العزت نے کس کو دیے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص. نمبر 2 جو نعمت جنت میں ملنے والی ہے، جس کا کیا کیا گیا ہے؟ مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے. اور جنت میں کیا ملنے والا معلوم ہے ہمیں؟ نہیں. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. ہاں یہ وہ ہے. دیکھیے یہ سورت جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب کو چاہیے کہ پڑھے سورہ الف لام میم سجدہ. اور اس میں جنت کا ذکر ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کیوں؟ جنتیوں کو جنت میں جمعہ کے دن ایک اسپیشل نعمت ملے گی، خاص گفٹ. کیا ملے گا ذاکر بھائی؟ ارے بولو کیا؟ دیدار. اللہ رب العزت کا کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا. تو جمعہ کے دن یہ سبق تازہ کروایا کہ آپ کو ایسی چیزیں ملنے والی ہے مومنوں کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. ہاں بیٹا یہاں سے انڈیا جاتا ہے سالوں بعد، بہت کچھ ماں باپ کے لیے لے کر جاتا ہے. ماں باپ کو کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی ماں اور باپ بیٹے اور بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں تو ہوتی ہے نا. ہاں مومنوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ جمعہ کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. عورتوں کو ہوگا؟ ارے سوال کر رہا ہوں. ہاں عورتوں کو بھی ہوگا، لیکن علماء نے لکھا ہے وہاں بھی اجتماع مخلوط نہیں ہوگا.
مخلوط جانتے ہو؟ یعنی مرد اور عورت آپس میں مل جل کر بیٹھے، ویسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے جنت ہے، جنت میں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں جنت میں تو، لیکن پھر بھی وہاں مردوں کا اجتماع الگ اور عورتوں کا اجتماع الگ۔ اور ہمارے علماء بھی، اللہ سب کو اچھی توفیق میں ہیں، اب دھیرے دھیرے علماء بھی روش میں بہتے جا رہے ہیں۔ بیان کا پروگرام ہوتا ہے، مرد عورت ساتھ میں بیٹھے، ہمارے یہاں مشاعرہ کرتے ہیں، مشاعرہ میں مرد و عورتوں کو ساتھ میں بٹھاتے، 5 ٹائم کے نمازی یہاں محراب ہیں، ہاں پہلی صف میں نماز پڑھتے، مشاعرہ کرتے تو مرد عورت کو ساتھ میں بٹھا دیتے۔ شادی ہوگی کھانے کے ہال میں ساتھ میں ہوں گے، عید ہوگی عید میں جمع ہوتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، ارے خوشی ہو کہ غمی ہو، شریعت کا حکم ہر موقع کے لیے ہے، یاد رکھنا۔ عیدین میں دیندار لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب تے کہ نہیں ایم کہ کہیں آج بدھا ہاتھے بیسے تو چالے ایم کے، بدھا ساتھے بیسے تو چالے ایم کے، وہاں تو نہیں آ جاتا۔ یہ نفس ہے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کم و بیش 6 یا کم و بیش جو ہمارا جسم ہے، یہ پروڈکٹ کس کا تیار کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کا، اور اس نے بتا دیا کہ مرد کا میلان عورت کی جانب ہو کر رہے گا۔ یہاں تک شیطان نے کہا، کتابوں میں لکھا، حدیث نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، شیطان نے یہ کہا کہ ایک کمرے میں اگر حسن بصری کو بٹھا دے اور ساتھ میں رابعہ بصریہ کو بٹھا دے، دونوں کیا ہے؟ پاک باز لوگ، اللہ والے ہیں، فرمایا ہے کہ میں ان کو بھی گناہ میں ملوث کر دوں گا، مبتلا میں کر دوں گا اس کو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا غیر محرم سے، ورنہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں۔ ہاں، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ساس کو چاہیے کہ عید کے دن بھی داماد سے ہینڈ شیک نہ کرے، جب ہینڈ شیک نہیں تو حق کی بات تو بھول جاؤ، میں ہینڈ شیک کی بات کر رہا ہوں اشوک بھائی، جب ہینڈ شیک علماء نے منع لکھا اور حق تو بھول جاؤ۔ اور سسر کو چاہیے کہ اپنی بہو سے ہینڈ شیک نہ کرے، کیوں؟ ایک مستقل بحث ہے، کتابوں میں مسئلہ ہے حرمت مصاہرت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دور بہت نازک ہے، دن بھر ہم فون میں پتہ نہیں، ہم دیکھنا نہیں چاہتے پھر بھی ننگی چیزیں آ جاتی ہیں، ایڈورٹائز آئے گی، کچھ کیا آئے گا، کچھ کیا، کھانا پینا بھی ایسا ہے۔ اب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن جذبات جوان رہتے ہیں۔ خوراک ایسا ہے اب اس دور کا، شرم و حیا ویسی رہی نہیں ہے، ہاں۔ اور آپ یہ مت سوچو کہ 60 سال کا 65 سال کا بوڑھا ہو گیا تو اب وہ، آپ بتا ہوں کہ مثال بدی ہے سعید بھائی، نورانی بھائی پھر بھی دے دیتا ہوں، بدی مثال ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے عبدالحفیظ چچا کہ واندرو، بولوں یا آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا نا؟ کہ بندر بوڑھا ہو جائے گا لیکن گلاٹی مارنا نہیں بھولے گا۔ اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے، جن گھروں میں ہینڈ شیک ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ اب تو جو مقدس رشتے تھے نا ختم ہو گئے، دنیا میں تہلکہ مچا دیا ایپسٹین فائل نے، سب کو بے نقاب کر دیا، سب کے چہروں سے ایپسٹین فائل نے کیا کر دیا؟ نقاب، ان کو بے نقاب کر دیا، نقاب کھینچ لیا، پتہ نہیں وہ مرا ہے یا مار دیا گیا۔ محافظ تھے، CCTV کیمرہ تھا جہاں اس کو رکھا تھا ایپسٹین کو، اب جس دن مرا ہے تو کہتے ہیں کہ CCTV بھی کام نہیں کر رہے تھے اور جو نگران تھا وہ بھی نہیں تھا۔ ارے ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اور وہ بھی اس ملک میں، کیوں؟ لوگ بچنا چاہتے تھے، بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، یہ سب بھی ایپسٹین فائل میں بڑے بڑوں کے نام ہے،
تو مائنڈ کو کیا کرنا ہے؟ کنورٹ کرنا ہے. ہاں یہ بڑے لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں، چاہے دنیا بھاڑ میں جائے، کچھ ہو، ان کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. ان کو کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. یہ جب اپنے آپ کو بچانے پہ آ جاتے پھر کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں بخشتے، سگے باپ کی بھی نہیں ہوتے. پتہ نہیں ابھی کیا گیم ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ایپسٹین فائل میں نام ہے. تو اس لیے آدمی بوڑھا بھی ہو جائے وہ چیز رہتی ہے اس میں. ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب کے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی گھر والی کا انتقال ہو گیا. مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. حضرت کی عمر اس وقت کم و بیش جو میں نے سنا 73 ایئرس تھی. کتنی؟ 73 ایئرس. اور حضرت نے دوسرا نکاح کیا. اس عورت سے حضرت کو بچہ پیدا ہوا، لڑکا، وہ ابھی بقید حیات ہے. اگر میں نے تو زیارت کی ہے، اگر آپ نے زیارت کی، ان کا نام ہے مولانا اسجد مدنی. کیا نام ہے؟ اسجد. ایک اسعد، ارشد، اور یہ اسجد، جن کا دیوبند میں لڑکیوں کا ادارہ بھی ہے اور اسکول بھی وہ چلاتے ہیں. کب اولاد ہوئی اسماعیل بھائی؟ عمر کتنی؟ مور دین 73 ایئرس. ہمارے گاؤں میں مولانا نذیر صوفی، حافظ یوسف تو جانتے ہوں گے، مولانا نذیر صوفی مرحوم، ہمارے لاجپور میں ابھی کا واقعہ، ماضی قریب کا. انہوں نے نکاح نہیں کیا، مجھے لگتا تھا نہیں کیا تھا، یا کیا ہو طلاق ہو گئے، مجھے برابر نہیں معلوم. لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہ دیکھا کہ وہ تنہا تھے، اکیلے تھے، شادی شدہ نہیں تھے. پھر انہوں نے بڑی عمر میں شادی کی نرولی گاؤں میں، 60 سال سے اوپر عمر، اور ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا. مجھے بات دوسری بتانی ہے اس سے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہیں ہم کے سسرت ہو ہم کے 60 ورسنا 65 ورسنا عورت ہاتھے بہو ہاتھے ملاقات کرے تو کہیں واندھو نہیں ہم کے اتنا دیوس. اور داماد سہس کے ساتھ، ارے آج کل کی سہس تو ہے وہ کیا محاورہ ہے، لال لگام کیا ہے؟ بوڑھی گھوڑی لال لگام ہے نا. ہاں بوڑھی گھوڑی لال لگام. بڈھی ہے لیکن وہ میک اپ اور وہ سج دھج کے وہ کپڑے. آدمی کو کپڑے بھی ڈھنگ کے پہننے چاہیے جو جس عمر میں اس کو فٹ ہو. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ، ابھی سمر آئے گا تو وہ جو نوجوان ہمارے بچے جو پہنتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، شارٹ 3 کوارٹر، وہ دادا بن گئے، نانا بن گئے اور 3 کوارٹر پہن گئے. ارے یہ تجھے سجتا ہے؟ یہ جچتا ہے؟ ہم سے زیادہ عقل مند تو موہن داس کرم چند گاندھی تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غریبوں کا مسیحا بتانے کے لیے پھر سر پر بدن پر کیا ہے، برائے نام کپڑا ڈالا ہے، وہ لنگوٹ ہے. وہ مہاتما گاندھی، یہ کمال ہے اس میں. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کو تیار کیا گیا کہ اب ان کو پیش کرنا ہے تو وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا ہے. ہاں انہوں نے اپنے آپ کو اس میں ڈھالا کہ اب کھانا بھی ویسا، رہن سہن بھی ویسا، کپڑے بھی ویسے پہننے کے. 3 کوارٹر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. سنو، لیکن ہمارے نوجوان اس نیت سے نہیں پہنتے ہیں. کم از کم پہننا ہو تو اسی نیت سے پہنو. اچھا تو ہے کہ نہ پہنے، اور پہنے تو ایسا پہن کر پھر مسجد میں بھی نہیں آئے ہیں. مسجد کا لباس الگ ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہے مفہوم یہ ہے کہ اے بنی آدم جب تم میرے گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ تو کیا کرو نورانی بھائی؟ زینت اختیار کر کے آؤ. زینت کا معنی یہاں پر بھائی عرش وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں کہ ہمارے دور کی زینت، اور کیا اس کے لیے انگلش میں لفظ آئے گا، زینت کے لیے کیا لفظ آئے گا؟
خوبصورتی کا انگلش لفظ ہے تو اپنے آپ کو مینٹین کرنا، ٹپ ٹاپ جو ہے وہ کرنا، آدمی اس طریقے سے اسلامی زینت مراد ہے۔ اور مفسرین نے تفسیر میں لکھا، میری طرف دیکھو، اسلامی زینت میں لباس میں ٹوپی شامل ہے۔ یاد رکھنا، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلامی زینت میں ٹوپی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر بیت الخلاء میں نہیں جاتے تھے۔ آج کا مسلمان ننگے سر بیت اللہ میں جاتا ہے، یعنی مسجد میں۔ عمرہ کا مسئلہ الگ ہے، احرام کا، حج کا مسئلہ وہ الگ ہے، نہیں جاتے تھے۔ یہ زینت ہے، یہ زینت ہے، اسلام میں ٹوپی زینت ہے، تو وہ لباس جو ہے وہ پہننا ہے۔ خیر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ دور بڑا نازک ہے۔ میں جانتا ہوں، میرے اوپر انڈیا سے فون آیا تھا چند سال پہلے، اور فون اس لیے آیا کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں میرے انڈیا میں، ان کے ملنے جلنے والے تعلق والے میں یہ واقعہ، آپ جہاں کے ہیں، یہ ہمارے بھائی احمد وہاں پیش آیا، میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سعید بھائی، خسر نے اپنی جوان بہو کا یہ حصہ پکڑ لیا۔ وہ بچے کو چھوٹے دودھ پلا رہی تھی، اس کے پوتے کو کیا پلا رہی تھی؟ دودھ پلا رہی تھی۔ اور اگر بدن پہ کوئی کپڑا نہ ہو عورت کے، اور سسر بہو کو چھو لے گا، اس کے لڑکے کے لیے اس کی بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، نکاح ختم۔ الٹا معاملہ، ساس نے ملاقات کی کس سے؟ داماد سے، ہینڈ شیک کیا عید کے دن، دونوں میں وہ جذبات، وہ شہوت پیدا ہو گئی۔ شہوت سے چھونا شرط ہے، کبھی غلطی سے لگ جائے الگ بات ہے، لیکن کیا ہے؟ شہوت سے۔ اور درمیان میں کیا حائل نہ ہو؟ کوئی کپڑا۔ ملاقات لیتے ہیں تو کپڑا حائل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے، ہاں یاد رکھنا۔ اس لیے بھائی دور سے سلام کرو۔ ویسے حج میں اگر بہو سسر کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، ساس داماد کے ساتھ جانا چاہے تو بطور محرم جا سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ محرم ہے، یہ غیر محرم نہیں، محرم ہے۔ لیکن وہ پہلے کے دور میں مسئلہ تھا، آج کے دور میں علماء نے منع کیا کہ بہو سسر کے ساتھ، اگر صرف بہو اور سسر ہے، حج میں نہ جائے محرم کے طور پر ہو۔ اور الٹا معاملہ کہ داماد کے ساتھ کون نہ جائے؟ ساس۔ ہاں، اگر ساس ویسی ہی رہتی ہے، بہت زیادہ عمر رسیدہ ہے، میک اپ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن پتہ نہیں اللہ کے اس بندے نے اب تو محرم کا کانسیپٹ ہی نکال دیا۔ اب جانتے ہیں نا، اب تو محرم کی ضرورت ہی نہیں، بغیر محرم کے۔ وہ جو وہاں کا بڑا ہے، اس نے کہا بغیر محرم کیا ہو؟ ہماری عورتیں ہمارے علاقے سے گئی ہیں، مجھے بتایا اس علاقے سے عورتیں۔ یاد رکھیے یہاں ایک بات، ہم محمد بن عبداللہ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کا فالو کریں گے، محمد بن سلمان جو پیش کرے گا اس کو فالو نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو فالو کریں گے، لیکن شریعت سے ہٹ کرے تو یاد رکھو یہاں مسئلہ، اس نے اگر اس کو جائز قرار دے دیا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آج بھی مسئلہ ہم کس کے پابند ہیں؟ شریعت کے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے۔ خیر بڑا نازک دور ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملاقات نہ کی جائے، ملاقات نہیں کرنی ہے۔ ایک درمیان میں کیا رکھنا ہے؟ فاصلہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور فاصلے کے ساتھ۔ اب اس جو واقعہ پیش آیا، پھر میں نے ان کو کہا آپ ڈابھیل جاؤ۔ وہ قصہ جو میرے پاس آیا تھا فون، وہ ڈابھیل گیا، دارالفتاء میں، دارالقضاء میں۔ وہاں سے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ چھوٹا سا بچہ، کیا گناہ اس عورت کا، اس بچے کا کیا قصور؟ باپ کا سایہ سر سے چھین گیا، اور وہ دادا کی وجہ سے۔ بولو،
اس لیے عیدین میں بھی ہمیں ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. رکھو، ہمارا کام کہنا ہے، نہ مانے وہ جانے. اللہ کے یہاں وہ جواب دہ ہیں. شوہر بیوی کو منع کرے گا، باپ بیٹی کو منع کرے گا، بھائی بہن کو جو ہے منع کرے گا. آج کا دور ایسا ہے، کوئی کسی کی مانتا نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، یہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو. کیا کہا تھا؟ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جا. کہ تم عمل کرو، کوئی سنے کہ نہ سنے، ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا ہے. دعوت و تبلیغ کے احباب، علماء، مسجد کے ائمہ، خانقاہ میں شیخ ہیں، گھر کے بڑے سرپرست والی، ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے. کوئی سنے کہ نہ سنے، عمل کرے کہ نہ کرے، ہمارا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے. ہم جو ہے وہ کرتے رہے. مجھ سے ہمارے حافظ صاحب کے بھائی، اللہ مرحوم کو جزائے خیر دے، ہیں میرے بڑے محسن تھے، احمد چچا پٹیل، حافظ یوسف کے بھائی. وہ کبھی کبھی مجھے ہنسی کے طور پر کہتے تھے، میں نے کہ مو صاحب تمہیں آج 3-4 દર بیان کرو ને બંધ કરી દો. એમ કે તમે ગમે તેટલું بیان કરો، ઇસ્ટામફોર્ડ હિલની કોમ સુધરવાની تو بطور ہنسی کے تو میں بھی ہنس دیتا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے احمد چچا ٹھیک ہے. میں نے کہا تم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور ہم بھی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ صحیح ہے جو کر رہے ہیں. بہرحال اللہ جو یہ کرتا ہے ان کی بات بھی صحیح ہے. ہمارے یہ بات بلکہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے 2 کان دیے، اور دیکھیے کان آپ دیکھیے سوراخ بالکل اسٹریٹ ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے لوگ آج کان کا فائدہ یہ کہ دین کی بات سنتے ہیں تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے، اور کہتے اللہ نے 2 کان دیے ہی اس لیے کہ ایک سے سننے کا، دوسرے سے نکال دیا. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سنی. فرمایا کہ لوگ سن 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 کر کیا ہو گئے ہیں؟ سن ہو گئے ہیں. سن جانتے ہو نا کہ پھر آپ انجیکشن رکھو یہ کہ وہ اس کو جھوٹا کر دیتے ہیں. کہاں کہ سن ہو گئے، سن 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 کے دین کی بات سن ہو گئے، اور سن سے سنی ہو گئے، پھر وہ جو ہے ہو گئے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا نفس جوان رہتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ایپسٹین فائل دیکھے. اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں 12 سال کی، 14 سال کی، 16 سال کی، اور یہ بڑے بڑے مالدار لوگ اور بڑے بڑے لوگوں نے ان لڑکیوں کا، چھوٹی بچیاں جو ان کی پوتی اور پڑ پوتی کی عمر کی، ان کے ساتھ یہ کام کیا. بولو، اس لیے کوئی کتنا بھی کہے، کوئی کیا کہ نظر پاک ہو جو کون جوائے گی نظر پاک سے گئی کون جوائے گی. جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک بات نقل کی ہے، میں اشارے کی زبان میں کہوں گا، آپ سمجھ جانا. انہوں نے لکھا ہے مفہوم یہ ہے کہ ایک کمرے میں مرد ہو اور عورت ہو تو وہ جو یہ مخصوص حصہ ہے اس میں وہ کم بخت اتنا خبیث ہے کہ پھونک مارتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حرکت ہوتی ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے، اور کہاں کہ اس کی وجہ سے پھر وہ دونوں اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، مبتلا جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر گھر میں بہو اکیلی ہے، بیٹا جاب پہ گیا ہے، سسر کو چاہیے کہ باہر نکل جائے، یا وہ اگر کچن میں ہے تو دور رہے، اپنے کمرے میں رہے، جہاں تک ہو سکے تنہائی نہ ہو، اس کا خیال رکھے. ارے آج تو ہمارے علماء باپ بیٹی کے متعلق کہتے ہیں. ہماری بیٹی چھوٹی جب ہوتی ہے تو ہم اس کو اٹھا کے کہاں بٹھاتے ہیں؟ گود میں بٹھاتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں، اس کو حق کرتے ہیں. فرمایا کہ جب لڑکی 10 سال کی ہو جائے، باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی سگی لڑکی کو اب گود میں نہ بٹھائے. بڑا نازک دور ہے، کوئی کتنا ہی کہے یہ. اس لیے اللہ نے پہلے سے جو ہے وہ فرما دیا. میں یہ کہہ رہا تھا، بات اس پہ چلی، خیر وقت ہو گیا ہے، کہ
جنت میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا تو اجتماع کیا ہوگا؟ الگ ہوگا، مخلوط نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھاؤ، نالج دو دنیاوی، لیکن مجھے یاد آیا، کو ایجوکیشن نہ ہو۔ اور صحیح ہے نا، کو ایجوکیشن بولتے ہیں جو ساتھ میں ہے، کہ بھائی ساتھ میں نہ ہو، کیا کرو؟ الگ رکھو، الگ جو ہے وہ رکھو۔ دیکھیے ہمارے یہاں شرم و حیا ہے، اسی لیے عام طور سے ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں، نکاح کی مجلس میں لڑکی یا عورت نہیں ہوتی ہے نا، کہاں ہوتی ہے؟ وہ گھر پہ ہوتی ہے یا ہال میں ہوتی ہے یا شادی کے منڈپ میں ہوتی ہے، اس کی طرف سے اجازت لے کر آتا ہے والد یا جو کوئی بھی ہو، یہ شرم و حیا ہے۔ ورنہ نکاح تو ایسے بھی ہو جائے کہ لڑکی موجود ہے تو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ کس سے پوچھ لینا ہے؟ اسی لڑکی سے جو ہے وہ پوچھ لینا ہے۔ اب شرم و حیا کا بھی جنازہ نکل گیا، ٹک ٹاک نے آ کر دیندار کے گھرانوں کو بے دین کر دیا۔ یہ ٹک ٹاک کی وبا نے گھروں میں سے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا، اور ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، جاب پہ ہوتے ہیں، شاپ پہ ہوتے ہیں، فیکٹری میں ہوتے ہیں، ہماری لڑکیاں کیا کرتی ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی۔ اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ ورنہ جن گھروں سے دوپٹے جایا کرتے، کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ کسی دور میں جو گھرانے عورتوں کو دوپٹے تقسیم کیا کرتے تھے کہ وہ شرم و حیا رہے، سر ڈھکا رہے، آج اسی گھر سے لڑکیاں بغیر دوپٹے کے نکلتی ہیں۔ خیر، مجھے ایک بات کہہ کے بات ختم کروں، وقت ہو گیا ہے۔ سورہ کہف، اس سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی سورہ کہف کب پڑھنی ہے؟ جمعرات یعنی آج جو ہے یہ شب جمعہ ہے، اگر ہم آج پڑھ لے تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یا یہ کہ کل دن جب ہو جائے گا اس وقت پڑھنا ہے، یا کیا جمعہ سے پہلے پڑھنا ہے، یا جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ چلو ایک مسئلہ یہ سن لو، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ 2 حدیث سنو، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حدیث ہے، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ کیا ہے حدیث؟ من قرأ، جس نے پڑھا، تلاوت کیا، کس کی تلاوت کی؟ سورۃ الکہف، سورہ کہف کی، فی یوم الجمعۃ، یوم یعنی دن، جمعہ کے دن میں، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس جمعہ سے لے کر، یعنی آج پڑھا، نیکسٹ ویک جب فرائیڈے اور جمعہ آئے گا وہاں تک کیا ہے؟ ایک نور روشن ہوگا، یعنی اس کا دل نورانی ہو جائے گا، اور اگر دجال نکل بھی آیا تو وہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور دجال کس پہ حملہ کرے گا؟ ایمان پہ۔ اس میں کس کا ذکر آیا کہ سورہ کہف کب پڑھو؟ نہیں، جمعے کے تو پڑھو، لیکن کب پڑھو؟ دن میں۔ تو یہ یاد رکھنا، آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ دن کا حدیث میں ذکر ہے۔ دوسری حدیث سنو، من قرأ سورة الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فیما بینہ وبین العتیق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا نے یہ فرمایا، من قرأ، جس نے پڑھا، سورۃ الکہف، سورہ کہف کی تلاوت کی، کب؟ لیلۃ الجمعہ، لیلہ یعنی رات میں۔ تو دیکھیے اس میں رات کا ذکر ہے حدیث میں، لیلہ یعنی آج، ابھی جو ہم بیٹھے ہیں، لیلۃ الجمعہ، اضاء له من النور فیما بینہ وبین العتیق۔ عتیق کس کا نام ہے؟ کعبۃ اللہ کا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے، لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، یہی ہے سب، وہ 17ویں پارے میں ہے شاید یا 16 میں، الی البیت العتیق۔ آپ کو یاد آ رہی ہے وہ آیت کیا ہے؟ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلھا الی البیت العتیق۔ تو کعبۃ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ عتیق ہے۔ تو فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی جمعہ کی رات میں،
تو ایک نور روشن ہوگا. وہ جہاں سے پڑھ رہا ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو کہاں تک؟ بیت اللہ تک، بیت اللہ تک. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کو یہ نور روشن ہوا کہ یہ پورے اتنے احاطے میں علاقے میں اگر دجال نکلا بھی تو یہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا اس سے. تو اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو. دو باتیں اور، پوری سورہ کہف پڑھ سکتے ہو نور علی نور، کوشش یہ کرو پوری پڑھو. اور ایک ساتھ پوری نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، مغرب بعد تھوڑی پڑھ لو، عشاء بعد تھوڑی تلاوت کر لو، فجر بعد تھوڑی پڑھ لو، تھوڑا تھوڑا کر کے جب بھی موقع ملے کیا کرو؟ سورہ کہف پورا کرو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، قربان جائیے آقا پر کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ یا تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات تلاوت کر لے. کہاں کی؟ شروع کی، ایک روایت میں ہے. دوسری روایت میں ہے کہ اگر شروع کی نہیں پڑھے تو کہاں کی پڑھے؟ اخیر کی. اخیر کی 10 آیات پڑھ لے. تب بھی عصمہ من فتنۃ الدجال، حضور نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے کیا رہے گا؟ ارے 10 منٹ پڑھنے میں کتنی دیر جاتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے. اور قربان جائیے آقا نے ایک اور نسخہ بتایا، لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے. تو کیا کرنا ہے؟ پوری پڑھو، اللہ توفیق دے. پوری نہیں پڑھ سکتے تو 10 آیات کہاں کی؟ اگلی، شروع کی، اول کی، یا پھر 10 آیات اخیر کی. اور ایک ریکویسٹ اور آپ سے، ترجمے کے ساتھ پڑھو، میننگ کے ساتھ پڑھو، تب پتہ چلے گا کہ آپس میں جوڑ کیا ہے. اس کا جوڑ ہے آپس میں کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ جمعہ کے دن خصوصیت سے پڑھو اور سورہ کہف ہی پڑھو، اور دن بھی جمعہ کا ہی کیوں کہا؟ اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی حکمت ہے. یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس میں کیا ہے. لیکن ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب تو بہت آسان ہے، اگر آپ کے گھر میں ترجمے والا قرآن نہیں ہے تو آپ جائیے کس کے اوپر؟ گوگل میں جائیے، ہیں ہمارے اکابر کی تفسیر ہے، معارف القرآن ہے، اور بیان القرآن، معالم العرفان، اور بھی بہت ساری جو ہیں ہمارے علماء کی کیا ہے، اردو میں تفاسیر ہے. گجراتی میں بھی آپ کو سورت کے قریب پڑوس میں بستی ہے وہ راندیر، وہاں ایک عالم تھے مولانا عبدالکریم پارکھ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گجراتی میں ترجمے والا قرآن لکھا ہے. تو وہ پڑھ لو. گجراتی آپ کو ہر زبان میں، لینگویج میں اب تو موجود ہے. تو آپ پورا سورہ کہف کا ترجمہ نہیں کرے تو کیا کرو، ہر جمعہ کو معمول بناؤ، 10 آیات کا ترجمہ اس جمعہ کو پڑھا، 10 کا آئندہ جمعہ کو، آئندہ آئندہ آئندہ، اور اس طریقے سے. تو آپس میں کیا نظر آئے گی؟ مناسبت نظر آئے گی کہ اس میں آپس میں مناسبت اور جوڑ ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی جو ہے وہ عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت